آج کے شو میں کراچی زمزمہ ایمنٹی پلاٹ پر کمرشل ایکٹیویٹی کی کوششیں بے نقاب، سندھ ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ، 3600 گز زمین، اہم حقائق بے نقاب، عالمی معاشی بحران، حکومتی حکمت عملی کتنی مؤثر، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے کون مستفید ہوا، کیا تیل کی قیمتوں میں استحکام متوقع؟ السلام علیکم، پردہ حقائق کے انکشافات پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ عظیم، کراچی شہر میں یہاں پر ایمنٹی پلاٹس، پبلک سپیسز، ان پر قبضے، چائنا کٹنگ، قبضوں کے اوپر تعمیرات، پھر وہ ناجائز تعمیرات کی کمرشل انٹرسٹ کریٹ کرنا، تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ کرنا، اس میں جو مختلف محکمے جن کا فنکشن ریگولیٹری ہے ان کا ملوث ہونا، تو اٹ از بیسکلی اے گولڈ مائن اگر دیکھا جائے۔ اور یہ بھی کوئی بھی اگر زمین پہ آپ نے کیا تو آپ یو کین ٹرن یور فارچون ود ان فیو ڈیز۔ جو آپ کو اگر زمین مل گئی تو آپ نے اربوں روپے اس کو بیچ کے کھا کے اور پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی ٹرن اراؤنڈ جو ہے اس وقت کر سکتے ہیں، جو بہت سے لوگوں نے کیا ہے۔ تو ڈیولپمنٹ اور بلڈرز کے نام کے اوپر یہاں بہت کچھ بندر باٹ غلط کام ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں مسلسل۔ اچھا خیر، جو آج ہم آپ کے سامنے پروگرام میں سٹوری رکھنے جا رہے ہیں وہ زمزمہ کمرشل ایریا سے متعلق ہے۔ ریسنٹ ایک آرڈر آیا آنریبل سندھ ہائی کورٹ کا، اس 2 رکنی بینچ کا یہ آرڈر تھا۔ اس میں جو ایک پٹیشن ہے اس کو مسترد کیا گیا اور جو کورٹ کی طرف سے موقف اپنایا گیا، اس میں کہا گیا جی دا پٹیشنر ہاؤور کنٹینڈز دیٹ دا ججمنٹ، یہ 3600 گز کا 3600 اسکوائر یارڈ زمزمہ کمرشل ایریا کراچی کا ایک پرائم لوکیشن ہے، اس حوالے سے یہ درخواست تھی جس کو آرٹیکل 199 کے تحت آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے مسترد کیا۔ اب اس میں جو درخواست تھی وہ کیا تھی اور درخواست گزار کا موقف کیا تھا اور اصل حقائق کیا تھے، وہ اس فیصلے میں آگے جا کر بتائے گئے۔ The petitioner, however, contends that the judgment dated 4/2/2014 pertains to a different master lease dated 11/11/1975 relating to land situated on Korangi Road and Gizri area, whereas the property in question forms part of the master lease dated 2/5/1972. Concerning the Zamzama commercial area, notwithstanding the said distinction, possession of the land measuring 3000 square yards was taken over by the Nazir of the court on 23/5/2023. تو یہ اس پر جو ہے اس بارے میں کہا گیا، یہ اس میں موقف اپنایا گیا۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح اس کیس کی کیا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے، جس ماسٹر لیز کا ذکر کیا گیا وہ کیا تھی، پٹیشن کیا تھی، جو انٹروینر اور اپلیکنٹ ہیں جناب ولید خانزادہ صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ ہم نے اس پروگرام کو کافی کچھ ٹائم پہلے کیا تھا، آج اس کا فالو اپ میں اب یہ ججمنٹ بھی آرڈر بھی آیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ولید صاحب خوش آمدید پروگرام میں۔ یہ بتائیں کہ یہ زمین 16000 گز ہے، اس کے 3 ٹکڑے ہیں، یعنی ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے، ایک پارکنگ ہے اور ایک پارک وغیرہ ہے، اگر ہم صحیح کانٹیکٹ سمجھیں، پھر یہ تقریباً 3600 گز ہے، اس پر کمرشل انٹرسٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک بار فیصلہ آ چکا تھا، یہ دوبارہ پٹیشن کیوں گئی تھی؟ تھوڑا ہسٹوریکلی اس کا کانٹیکٹ بتائیے گا کیا تھا؟ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ اس میں کیا ہے، 16000 نہیں، یہ بھی بلڈر نے اپنے دماغ سے بنایا ہوا ہے 16000۔ یہ 8000 اسکوائر یارڈ پہ مال اسکوائر اپارٹمنٹس ہیں اور اس کے ساتھ 3600 گز پہ پارک کی زمین ہے، اور جو روڈ ہے اس کو بلڈر کہتا ہے، اس کو ملا کے جو روڈ ہے، پبلک روڈ ہے کہ جی یہ بھی میرا ہے، اور اس حساب سے 16000۔ اس میں جو یہ 3600 اسکوائر یارڈ جو پارک کی زمین تھی، ایمنٹی پلاٹ فار پارک تھا، اس کو ڈی ایچ اے نے بلڈر کے ساتھ مل کے کنورٹ کر دیا کمرشل میں، اور بلڈر کو وداؤٹ آکشن پلاٹ دے دیا۔ جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے اس کی پٹیشن فائل کی ہائی کورٹ میں 2011 میں۔ ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا 2014 میں، بلڈر نے اس کی اپیل کی سپریم کورٹ میں، اس کا فیصلہ 2022 میں آ گیا، بلڈر نے ریویو فائل کی، وہ بھی 2022 میں ڈسمس ہو گئی۔ اس کے بعد سے 4 سال اس کے بعد ہو گئے کہ آئی واز رننگ فرام پوسٹ ٹو پلر، دین ایونچولی آئی ٹو فائل کنٹیمپٹ ان ہائی کورٹ۔ ہائی کورٹ نے ناظر کے تھرو وہ پلاٹ ٹیک اوور کرایا۔ اس کے بعد 2 سال پہلے بلڈر نے دوبارہ پٹیشن اسی پلاٹ پہ جو سپریم کورٹ تک فیصلہ جس کا ہو چکا تھا فائل کر کے، اور اسٹیٹس کو آرڈر، اسٹے آرڈر لے لیا اسی پلاٹ پہ ایلیگلی، اور اس میں ہمیں پارٹی بھی نہیں بنایا، وہ بھی چھپایا کورٹ سے۔ تو پھر اس میں ہم دوبارہ انٹروین کیا
اور وہ اس کا فیصلہ ابھی آیا ہے جو جس کی ججمنٹ ریلیز ہوئی ہے. اچھا یہ جو جن گراؤنڈز پہ لیا گیا اس میں جو کہا گیا کہ جو ایک دس پرٹینس ٹو اے ڈفرنٹ ماسٹر لیز ڈیٹڈ 11/11/1975 حالانکہ یہ 1972 کی ایک لیز تھی لیکن کہا گیا کہ یہ اس پلاٹ کی بات نہیں ہے, گزری اور کورنگی روڈ کے کسی پلاٹ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ فیکٹس کو مینیپولیٹ کیا گیا کیا؟ اس فیکٹس کو انہوں نے مینیپولیٹ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. اس میں بیسکلی وہ جو ماسٹر لیز تھی وہ لیز ہے جس کے تحت پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ڈی ایچ اے کو یہ زمین دی تھی. اس میں وہ صرف لگائی اس لیے گئی تھی, وہ 72 میں بھی وہی لکھا ہے اور 75 میں بھی وہ لکھا ہے کہ جو ایمینٹی پلاٹ فار پارکس ہیں یا کسی بھی چیز کے ایمینٹی پلاٹ ہیں وہ ان کو فری آف کاسٹ دیے گئے ہیں ڈی ایچ اے کو, ٹوٹلی فری بائی دا گورنمنٹ. اور اس کی لیز ان کی جب شروع ہوگی جب اس پہ وہ ایمینٹی بنا لیں گے. فار ایگزامپل یہ جو پارک ہے یہ پارک سے لیز ڈی ایچ اے کے فیور میں جب شروع ہوگی, جب وہ اس پہ پارک بنا لیں گے تو وہ ان کی جو ہے 2074 تک کی اس کی لیز کنسیڈر کی جائے گی. پر جب تک وہ نہیں بناتے تو دے ڈونٹ ایون ہیو دا لیز آف دیٹ پلاٹ. تو جب ان کے پاس اس کی لیز ہی نہیں ہے تو وہ آگے کسی مال ڈیولپر کو یا ایکس وائی زیڈ کو خود کیسے دے سکتے ہیں؟ ان کو تو یہ زمین ہی فری آف کاسٹ دی گئی ہے ایمینٹیز بنانے کے لیے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی اس کی لیز جب شروع ہوگی جب آپ ایمینٹی بنا لیں گے. تو ایک بندے کے پاس خود ملکیت نہیں ہے اس پلاٹ کی, وہ آگے بلڈر کو کیسے دے سکتا ہے؟ اچھا پھر اس پہ انہوں نے جو کہا کہ ہم نے اس کے سارے چارجز دیے جو ایک آگے جا کے ذکر ہوا, ٹرننگ ٹو دا کلیم آف فار الاٹمنٹ آف این آلٹرنیٹو کمرشل plot or recovery of the alleged amount paid towards commercialization essentially arises from contract dealings between the petitioner and the respondent number 2. تو یہ سر یہ انہوں نے alternate commercialization مانگی کہ جو انہوں نے پیسے دیے تھے اس کے اس کا کیا ہوا؟ انہوں نے پھر اس پٹیشن میں یہ اور پریئر ڈالی کہ جی ہمیں چلیں یہ تو سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے, اسٹل ہمیں اس پہ اسٹے دے دیں, پر ہمیں اگر یہ پلاٹ نہیں دیتے ہیں تو ہمیں الٹرنیٹ پلاٹ دیں 3600 گز کا کوئی کمرشل, اور ہمارے جو 18 ملین ہم نے جمع کیے وہ بھی ہمیں واپس کیے جائیں. تو ایک ہی کیس میں دے ور بلوئنگ ہاٹ اینڈ کولڈ, وہ یہ پلاٹ بھی مانگ رہے تھے کہ جی ہم اس پہ ایمینٹی بنائیں گے, الٹرنیٹ پلاٹ بھی مانگ رہے تھے, اور 18 ملین کا ریفنڈ بھی مانگ رہے تھے. اچھا پھر they were trying to reopen this case. اچھا یہ بھی کہا گیا learned counsel for the petitioner submitted that the entire piece of land, a parcel of land 16,000 square yards was from its inception designated as commercial under the master plan of 1973. پھر وہ انہوں نے in terms of the agreement کوٹ کیا 1987 والا کہ وہ کہتے ہیں یہ شروع سے کمرشل تھا according to the master plan of 1973. اس پہ کورٹ نے کیا کہا پھر؟ اس پہ ارلیئر ہائی کورٹ نے بھی, سپریم کورٹ نے بھی, سپریم کورٹ ان ریویو, اور اب دوبارہ ہائی کورٹ ڈویژنل بینچ سب نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا ہے. 2014 میں بھی کیا تھا تو ہائی کورٹ کی ڈویژنل بینچ نے, 2022 میں سپریم کورٹ نے, اور 2022 میں سپریم کورٹ کی ریویو بینچ نے, اور ابھی جو ہے 2026 میں دوبارہ ہائی کورٹ کی ڈویژنل بینچ نے یہ ان کا پوائنٹ ریجیکٹ کر چکے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کبھی کمرشل کا حصہ تھا ہی نہیں. ان کو اگر یہ کمرشل پلاٹ جو اس کی یہ بات کر رہے ہیں بلڈر, اس میں بھی اگر اس کا ایک فن فیکٹ یہ ہے کہ یہ جو بلڈر جو مال ڈیولپر کے سی ای او ہیں یہ ڈی ایچ اے کے ڈائریکٹر ہوتے تھے, اور جب یہ 8000 گز کمرشل جس پہ مال اسکوائر ہے جو آکشن کیا ڈی ایچ اے نے 87 میں, اس آکشن کمیٹی کے وہ ممبر تھے جو ابھی سی ای او ہیں مال ڈیولپر کے. تو انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی آکشن کیا, وہ پلاٹ خود اس کے نقشے پاس کرائے, اور پھر ریٹائرمنٹ لے وہ استعفیٰ دے کے جو ہے وہ بیٹھ گئے مال ڈیولپر سی ای او بن کے. اور پھر 2005 میں 3600 اسکوائر یارڈ پارک کا پلاٹ کو اس کے ساتھ کلب کرایا 8000 کے ساتھ, اور 11600 بنایا. کیونکہ 8000 کمرشل تھا تو اس میں 3600 ایڈ ہو جائے گا تو وہ آٹومیٹکلی کمرشل ہو جائے گا. تو دیٹ واز دی کنورژن جو انہوں نے ایمینٹی پلاٹ کی کمرشل میں کی. اچھا ویسے اس میں بتائیں کہ یہ جو انہوں نے یہ جو ماسٹر لیز تھا جو 1975 کا کوٹ کیا, جو اوریجنل 1972 کا تھا, پھر کورنگی گزری میں دکھایا, تو یہ مینوپولیشن دس واز موسٹ ریسنٹ یا یہ پہلے ہوئی تھی جب یہ کورٹ میں سپریم کورٹ میں اپیلز میں یہ پوائنٹ انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی لیا تھا. اچھا جی سپریم کورٹ ہیز ریجیکٹڈ دس پوائنٹ. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ ریویو میں بھی لیا تھا انہوں نے, اور
हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट में 1143 में दोबारा भी लिया था, फिर ये सेपरेट पिटीशन फाइल करके भी लिया। ठीक है, और मतलब इसका मतलब ये है कि आपको लगता है कि लैंड रिकॉर्ड्स में भी कोई मैनिपुलेशन हुई है? लैंड रिकॉर्ड में तो हुई थी ना जी, तो एमिनिटी प्लॉट को पहले द DHA वाज विद देम, दे वर सेइंग नहीं जी ये कमर्शियल है। वो तो सारे जो रिकॉर्ड था जिसमें टेम्परिंग की थी वो भी डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए थे हाई कोर्ट में इन अर्लियर राउंड ऑफ लिटिगेशन। एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे भी बताएंगे कि हम एक जनरल कॉन्टेक्स्ट से बात करें, शहर कराची को कितना नुकसान हुआ ये पब्लिक स्पेसेस, वो कराची का कोई भी जिला कोई भी इलाका हो, कितना आपको लगता है कि इट हैज हर्ट द एनवायरनमेंट, फिर खास तौर पे कमर्शलाइजेशन की वजह से जो पब्लिक स्पेसेस, फिर जो यूटिलिटीज की अवेलेबिलिटी है कि अगर एक जगह थी दैट वाज मेंट फॉर रेजिडेंशियल, उसको कमर्शियल बना दिया गया इलीगली, और फिर वहां पे 10 लोगों को रहना था तो वहां 100 लोग रहना शुरू हो गए या 100 दुकानें बन गई। कितना आपको लगता है कि हमने इसकी कॉस्ट बेयर की है एज कराचीइट्स? बहुत ज्यादा, बहुत, मतलब इसको तो आई डोंट थिंक इसको आप जो है वो एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं कि कितना इसका नुकसान। कोई ग्रीन स्पेसेस भी नहीं है। पहले आप बाहर जाते थे, स्कूल्स पहले बड़े होते थे, उसमें ग्राउंड होते थे, अब स्कूल्स बंगलों में होते हैं, ग्रीन स्पेसेस है ही नहीं। जो ग्रीन थोड़ी बहुत बची थी उनको भी अब आपने जो है पैडल कोर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, जो लास्ट इसका पैरा 17 है फॉर द लास्ट में तो कहते हैं कॉन्सिक्वेंटली द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल 18th पैरा में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट इज डिसमिस्ड एज नॉट मेंटेनेबल, और फिर जो कोर्ट कहता है फॉर द 17th पैरा में फॉर द फॉरगोइंग रीजंस दिस कोर्ट इज ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट द controversy regarding the land measuring 3,000 square yards has already been conclusively determined through earlier judicial proceedings. The present petition amounts to re-litigation of matters that have been attained finality, and the relief claimed cannot be granted within the scope of constitutional jurisdiction until Article 199 जो कोर्ट ने कहा है, जो मुस्तरद हुई है। जी बिल्कुल जी, इससे क्या बिकॉज देयर इज एम्बार्गो, रेस्ट जुडिकाटा एक चीज होती है, एक चीज पे ऑलरेडी जो है अब तक सुप्रीम कोर्ट लिटिगेशन हो चुकी है एक ही प्लॉट पे, अब उसको बार बार शुरू करेंगे तो वो दैट इज नेवर एंडिंग। दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज अल्टीमेट कोर्ट। वंस इट्स डिसाइडेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद उसकी री-लिटिगेशन नहीं की जाती है। और अब इस पे ये अपील पे जा सकते हैं, री-लिटिगेशन नहीं, लेकिन इस फैसले के ऊपर अपील फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कर सकते हैं इसके ऊपर। और डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये जाएगा, ये मामला आगे और बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह लगता है आपको तो सामने ये सारा इनका कंडक्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया वली साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना मौक़िफ़ दिया इस बारे में। माहिर कानून अब्दुल खान साहब जो कि एप्लीकेंट और इंटरवीनर है इस केस में, उन्होंने अपना मौक़िफ़ आपने सुना। अहम तरीन मामला शहर कराची 3600 गज ज़मीन ज़मज़मा कमर्शियल के अंदर, जिसको एमिनिटी प्लॉट के लिए जिसका मकसद है उसको कमर्शियल एक्टिविटी करने की कोशिश। ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट का अहम तरीन ऑर्डर 2 रुकनी बेंच का जो आपके सामने रखा, इस फैसले की इंप्लीकेशंस क्या हैं, इसके महरकात, इसके कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री ऑफ फैक्ट्स बेसिक क्या है, सारे डिफाइन किया। आफ्टर दिस ब्रेक आएंगे, कुछ सुबह सिंध की सियासत पे बात करेंगे, फिर यकीनी तौर पे जो आलमी मईशत है और पाकिस्तान में पेट्रोली कीमतें, उस पर भी प्रोग्राम के आगे इसमें बात होगी। ब्रेक के बाद मशा रही। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में कुछ अहम हक़ाइक़ सवालात, क्योंकि बात हमने कराची की स्टोरी की तो मजमूई तौर पे सिंध की बात करते हैं। गवर्नर सिंध जो साबिक थे कामरान टेसोरी साहब, आज नए गवर्नर निहाल हाशमी साहब ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। बड़ी अहम सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, इसकी जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं, सियासी इसकी जो असरात हैं, वो नून लीग और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इत्तेहाद के ऊपर क्या पड़ेंगे, और ख़ास तौर पे कामरान टेसोरी साहब की अपनी शख्सियत जो थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर इंट्रा पार्टी अगर बात की जाए, विद इन द पार्टी बात की जाए, तो वो क्या पड़ेंगे, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं MQM के अंदर, उनके हवाले से जो अंदरूनी सियासत है वो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगी। लेकिन ये सारे अहम सवालात तो हैं, लेकिन हमने देखा कि कामरान टेसोरी गवर्नर सिंध जो साबिक थे, उनका जाना कोई लेगेसी छोड़कर नहीं गया। यानी कामरान टेसोरी साहब के बारे में, यानी कल से लेकर अब तक उनके जाने के बाद आप अगर सोशल मीडिया पे तबसरे सुने और जो उनकी एक्टिविटीज थी, वो जरूर उसमें जो एक तारीफ का पहलू था वो ये था कि वो ही कनेक्टेड विद द पीपल, लेकिन उसमें जो भी इखराजात या जो भी इस वक्त जिस तरह से रिसोर्सेज का इस्तेमाल हुआ, वो ज्यादातर नमूदो नुमाइश, वो ज्यादातर ये था कि इस वक्त जो है वो फला खाना, फला ये, फला दावत, उसमें रियल टर्म्स में जो रिफॉर्म थे, यानी अगर हम देखें कराची शहर के अंदर सीवरेज के पानी का मसला था, वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। गुल प्लाजा सानिया हुआ, आपने आवाज उठाई, ठीक है, लेकिन क्या फर्क पड़ा।
اگر آپ دیکھیں تو کراچی شہر کے جو بنیادی مسائل، اگر لیاریاں پانی نہیں آ رہا تھا تو وہ پانی آج بھی نہیں آ رہا تھا. کامران ٹیسوری صاحب نے وہاں بیٹھ کر اگر بہت بڑی بڑی افطاری یا بہت بڑی اچھی نیک کام کیے تو اچھا ان کو اس کا ثواب ملے، لیکن جو ریڈیکل ریفارمز اس شہر کو ریکوائرڈ تھے وہ نہیں تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کل سے ان کے جانے کے بعد اب تک، یعنی گورنر کا عہدہ ایک کانسٹیٹیوشنل جسے کہا جائے آفس ہے جس کا اپنے ایک اسٹیچر ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد سے سوشل میڈیا پہ جو تبصرے ہوئے، ایک صحافی سینئر انہوں نے کہا جی کہ حلیم بہت اچھا بناتے تھے، شاید یہ جانے کے بعد حلیم کی برانچیں کھول لیں گے. کسی نے کہا جی کہ نہیں وہ گیم شوز کریں گے. تو یہ اس وقت جو لیگیسی وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس پر بڑے سوالات اٹھتے ہیں. یعنی ایک سیاسی ایک اسٹیچر ہوتا ہے شخصیت کا جو جاتی ہے. خیر جو قانونی معاملات ہیں کہ کیسز وغیرہ انویسٹیگیشن تھی پہلے، کچھ وہ معاملات تو اپنی جگہ رک گئے تھے جب یہ گورنر ہوئے تھے، لیکن ان کے کنڈکٹ کے اوپر، ان کی جو ایز گورنرشپ جو ان کے ایکشنز تھے اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھے. اور آخری تنازع جو تھا جس نے میرے خیال ہے ایز اے ٹریگر کام کیا یا جس نے بہت اہم کردار ادا کیا ان دا اینڈ، جو ایک کانفرنس ہوسٹ کی گورنر ہاؤس کے اندر انہوں نے، اور اس کانفرنس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا واضح طور پر موقف دیا کہ اور آخر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان سے سوال پوچھا گیا تھا کل کے دن جب وہ آخری خطاب اپنا گورنر ہاؤس میں کر رہے تھے، تو کسی صحافی نے پوچھا کہ کیا یہ وجہ ہے آپ کے جانے کی کہ آپ نے جو وہ کانفرنس ہوسٹ کی تھی جس کے اندر آپ نے اس شہر اور اس صوبے کے اندر لسانی فسادات یا تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اپنے سیاسی ایجنڈے کو، ایک سیاسی جماعت کے ایجنڈے کو پروموٹ کیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا جی کرسی آنے جانے والی چیز ہے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ وہ پوائنٹ تھا جس پہ کہا جائے کہ جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ریلیونٹ کوارٹرز کے اندر اس کے بعد سے ان کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہوئے. سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی بڑا واضح موقف آیا تھا اور سعید غنی صاحب نے اسی وقت کہا تھا کہ ان کو ہٹایا جائے. آج موسیٰ وہاب صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے گورنر صاحب کے جانے پر اور نئے گورنر کے آنے کے اوپر ذرا سناتے ہیں. جو آپ نے بات کی گورنر صاحب کی تبدیلی کی، یہ آج کا فیصلہ نہیں ہے. یہ جب حکومت بنی تھی اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس میں فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ صوبہ سندھ کے اندر جو گورنر ہے وہ نون لیگ کا ہوگا. اس فیصلے کی عمل درآمد میں باقی تینوں صوبوں میں تو فوراً ہو گیا. صوبہ سندھ کے اندر تھوڑا سا پرابلم ہوا، تھوڑی سی دیر ہو گئی، لیکن خیر دیر ہے درست ہے، وہ فیصلہ کر لیا گیا. مجھے خوشی ہے اس بات کی، ایک سیاسی کارکن نہال ہاشمی صاحب کی میں قدر کرتا ہوں، وہ گراس روٹ سے آگے بڑھے ہیں اینڈ ایز گورنر آف دا پروونس آف سندھ جو سندھ کے حقوق ہیں اس کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے. جو مشاورت ان کو کابینہ اور وزیر اعلیٰ سندھ دیں گے ان کے اوپر وہ عمل درآمد کریں گے. اور ہم کراچی شہر کے لیے، کیونکہ نہال صاحب کا تعلق خود کراچی شہر سے ہے، ہم کراچی شہر کے لیے جو ایک بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں مزید سپورٹ کی ضرورت ہے کہ کراچی شہر کے اندر انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے اور چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. نہال صاحب ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور مل کر انشاءاللہ کراچی شہر کی خدمت کرنے میں ہم کامیاب ہو پائیں گے. دیکھیں تھوڑا سا میں آپ کو قانونی اور فیکچوئل چیزیں درست کر دوں. مشورہ وزیر اعظم نے دیا صدر مملکت کو گورنر تبدیل کرنے کا. آئین جو کہتا ہے تو صدر نے وزیر اعظم پاکستان کی اس رائے سے اتفاق کیا اور اتفاق کرنے کے بعد سمری کو اپروو کر دیا. میں تو آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ اور میں نے کل ان سے خود گفتگو بھی کی، وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی ان سے گفتگو کی تھی. اگین ہم چاہیں گے مل کر کام کیا جائے، چیزوں کو بہتر بنایا جائے. اور فیڈرل گورنمنٹ چونکہ کراچی پاکستان کا فائنینشیل کمرشل انڈسٹریل کیپٹل ہے، اربوں روپے ٹیکس وفاقی حکومت کو کراچی شہر سے جاتا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ نہال صاحب اس چیز میں اپنا ایک کردار ادا کریں اور مل کر جس طرح ماضی میں کراچی شہر کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ نے، پروونشل گورنمنٹ نے اور سٹی گورنمنٹ نے مل کر کام کیا ہے، اس سلسلے کو ہم انشاءاللہ آگے کی طرف لے جا سکیں. جی ایک بات تو طے ہے کہ جس طرح مرزا صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے دونوں کے درمیان، یہ نہال ہاشمی صاحب کے آنے کے بعد بہتر ہو جائے گا اور یہ ڈیفینیٹلی ہوگا. کیونکہ اور پیپلز پارٹی کی تمام حلقوں کی طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے ویلکم کیا گیا. نہال ہاشمی صاحب ایک گراس روٹ ورکر رہ چکے ہیں. نون لیگ کے اہم ترین رہنما صوبہ سندھ میں اگر گنتی کے 3 4 5 ہیں تو ان کے اندر ایک ایسے کارکن رہے نون لیگ کے جو گراس روٹ سے تو تھے ہی، لیکن ہر اچھے اور ہر برے وقت کے اندر نون لیگ کی قیادت کے ساتھ کھڑے رہے. وہ وقت بھی تھا جب پاناما کا دور تھا، جب نون لیگ کے جو مختلف کوارٹرز کے ساتھ خاص طور پر عدلیہ کے ساتھ معاملات درست نہیں تھے، اس وقت بھی نہال ہاشمی صاحب نون لیگ کی قیادت کے ساتھ کھڑے رہے، ایز اے گراس روٹ ورکر کھڑے رہے. اور آج یقینی طور پر ان کو بطور ایک سیاسی ورکر تمام جو پولیٹیکل فٹرنیٹی ہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتی ہو، اس نے اس حوالے سے ان کو ویلکم کیا ہے. لیکن ہاں، کیا شہر کراچی کے بنیادی مسائل کو حل کرنے میں نہال ہاشمی صاحب کی اپوائنٹمنٹ کارآمد ہو سکے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر کراچی میں بھی اگر بات کروں کراچی کے حیثیت سے
تو ہمارے ذہنوں میں یہی سوال ہوگا کہ یہاں پر یہ جو بچے گٹر کے ڈھکن کھلنے سے یہاں پہ شہید ہوئے مرے وہ بچے یہ ختم ہوگا سلسلہ گٹر کے ڈھکن سے لے کر انفراسٹرکچر کے پرابلمز تک یا انتظامی ڈھانچے کی مکمل ناکامی تک، چاہے وہ نالے ہوں، چاہے وہ سڑکوں کا نظام ہو یا وہ زیر تعمیر زیر تکمیل جو منصوبے ہوں جس پہ اربوں روپے لاگت ہے، ان منصوبوں کی تکمیل پر جو بہت سے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں ان کی تکمیل کب ہوگی؟ اور پھر شہر کا بنیادی مسئلہ کراچی میں پانی کے پینے کا ہے۔ ابھی یہاں پر آپ بڑے بڑے انعامات اعلان کرتے ہیں، لوگوں میں راشن تقسیم کریں، ٹھیک ہے، وہ ایز این کامران ٹیسوری کی جو ایکٹ ہے وہ ایز این انڈیویجول وہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کو اس لیے کوئی سیریس نہیں لے رہا تھا، ایز این انڈیویجول بڑی اچھی بات ہے، ان کے اپنے نام اعمال میں لکھا جائے گا اپنی جیب سے اگر کر رہے تھے تو، لیکن شہر کے جو مسائل ہیں بنیادی مسائل ان کے حل کے لیے ان کو سالو کرنے کے لیے وہ اس حوالے سے کامران ٹیسوری کوئی بھی لیگیسی چھوڑ کے نہیں گئے کہ ہاں جی کوئی ایسا کام کر کے گئے ہو جو دیر پا رہا ہو، جس کا امپیکٹ رہے، جس کو بعد میں بھی محسوس کیا جائے۔ اب جانے کے بعد کوئی کہہ رہا ہے کہ حلیم کھائیں گے بنائیں گے تو کھانا تو یہ والی باتیں جو ہے اس وقت کامران ٹیسوری صاحب کے بارے میں کی جا رہی ہیں۔ بریک کے بعد آئیں گے، پاکستان کی معاشی صورت میں گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب میں اہم ترین حقائق ہم نے دیکھا ریسنٹلی پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ایک سوال اٹھا اور کنٹروورسی اٹھی، تنازعات سے بھرپور یہ فیصلہ تھا اور اس تنازع میں یہ سوال بھرپور طریقے سے اٹھا کہ جو انوینٹری گینز ہوئے اس کا فائدہ آخرکار کس کو پہنچا؟ مختلف اندازے لگائے گئے، تخمینے لگائے گئے، تقریباً 70 ارب سے لے کر 75 ارب روپے کے کہا گیا کہ انوینٹری گینز تھے اور یہ فائدہ کسی مخصوص طبقے یا OMCs کو جو ہے پہنچایا گیا ایلیجڈلی، لیکن اس فیصلے کو لے کر گورنمنٹ کی طرف سے بڑا واضح موقف اپنایا گیا۔ گورنمنٹ نے کہا جی کہ اگر ہم نے یہ قیمت بڑھائی ہے تو یہ ایک تو ایکچوئل جو امپیکٹ تھا جو پاس آن ہونا تھا وہ 105 روپے تھا، ہم نے کم کیا امپیکٹ پاس آن، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کچھ دیر قبل ہی فیصلہ آیا پرائم منسٹر پاکستان نے جب یہ قیمتوں کو اس وقت فی الحال روکا ہے، لیکن یہ جو اس وقت جو لاسٹ ویک جو فیصلہ ہوا خاص طور پہ جو PDL اور پیٹرولیم لیوی کے حوالے سے فیصلہ ہوا وہ بڑا حد تک کافی حد تک زیر تنقید آیا۔ اس میں یہ جو بات تھی کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کے اندر جو پیٹرول پرائسز ہیں اس کی قیمتوں کے اندر اس کا جو آپ کا جو اس میں PL کا امپیکٹ تھا اس کو گورنمنٹ نے بڑھا دیا اور ڈیزل کے اندر جو ہے اس وقت اس کو نہیں بڑھایا گیا، اور اس وجہ سے جو سارا امپیکٹ تھا جو سادہ انوینٹری گین تھا وہ OMCs کو ٹرانسفر ہو گیا۔ ایک تو یہ تنقید ہوئی، دوسری تنقید یہ ہوئی کہ جو ایوریج لیا گیا پچھلے مہینے کا وہ 14 فروری سے لے کر 28 فروری تک کا تھا اور اس ایوریج کو پاس آن کیا گیا، جبکہ اس وقت جو ایوریج تھا وہ کم تھا جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں نہیں بڑھی تھی۔ تو یہ دو وجہ ہوئی جس بنیاد کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر شدید تنقید کی گئی، لیکن یہ تو دو بنیادی وجوہات تھی۔ اس کے بعد تنقید اس لیے بھی ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ حکومت نے اپنے اخراجات میں کسی قسم کی کٹوتی نہیں لی اور پھر حکومت نے کچھ آسٹیرٹی میجرز کفایت شاری مہم کا بھی اعلان کیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ کفایت شاری جو میجرز ہیں وہ سمبولک زیادہ ہیں، کوانٹیٹیو کتنے ہیں، کتنا امپیکٹ ہے، وی ہیو ٹو نو دیم یٹ کہ کتنا امپیکٹ آئے گا۔ شمائل داؤد صاحب ماہر معیشت ہے پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب آپ خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو پچھلے ہفتے کا بتائیے گا جو فیصلہ تھا پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کا، واز اٹ جسٹیفائڈ، اور پھر اس کے بعد جو ٹریجیکٹری رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز کی اس کو دیکھتے ہوئے ابھی کا فیصلہ صحیح ہے آپ کے نزدیک؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل اس کے بارے میں کچھ شک نہیں ہے کہ جو فلکچویشن تھی وہ نظر بھی آ رہی تھی، لیکن گورنمنٹ نے بہت جلدی اور بہت تیزی سے جو ہے ایک ریئیکشنری طور پہ پرائس کو ایسکیلیٹ کیا۔ آئی تھنک اس کی جو پریشر ہے وہ ایک تو پریکاشنری تھا، لیکن دوسرا ہم IMF کے ساتھ جیسے جیسے ہم آگے بھی بڑھ رہے تھے تو یہ وہ پریشر بھی تھا جس کو زائل کرنے کی کوشش کی، چونکہ ظاہری بات ہے ابھی ہمارے پاس ریزروز تھے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے آسٹیرٹی میجرز اپنے آپ نے ذکر کیا کہ وہ اناؤنس کیے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی وہ امپیکٹ تو نہیں کریٹ کریں گے، لیکن سمبولک ڈیفینیٹلی اس کی میننگ ہے بشرطے کہ وہ واقعی ہی امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ گوئنگ فارورڈ اگر یہ ایسکیلیشن جو ہے، یہ فردر فلکچویشن جو ہے، جس طرح وار سلسلہ چل رہا ہے، اگر یہ آگے بڑھتی ہے تو یہ جو ابھی جو انکریز کیا ہے پرائس کا، یہ ڈیفینیٹلی ہمیں اس مشکل وقت میں سے تو گزار دے گی، لیکن آگے کیا اس کا ریپرکشن ہوتا ہے وہ کوارٹر کے اندر جا کے ہمیں نظر آئے گا۔
जो कि हमारी एग्जिस्टिंग इन्फ्लेशन है उसके ऊपर उसका वजन पड़ेगा। नहीं, लेकिन इस पे जो फैसला था, पहले तो ये कहा गया कि जो एवरेज था फरवरी 14 से 28 का, वो एवरेज कम था, लेकिन जो क्योंकि जो पास ऑन जो प्राइस की गई वो अभी तक इन्वेंट्री में रिफ्लेक्ट नहीं हुई थी, तो ये तरीकाकार यही होता है, लेकिन इस दफा नॉर्मल गेन्स थे तो इसलिए ज्यादा विंडफॉल गेन्स के वाले सवाल उठा। ये तनकीद सही थी गवर्नमेंट के ऊपर? जी बिल्कुल, तनकीद इसलिए सही थी क्योंकि रिजर्व्स के बारे में खुद हुकूमत के ही सीनियर जो वज़रा हैं और जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने ये इकरार किया था। हमारे पास 28 दिन के रिजर्व्स मौजूद हैं और इन हालात में जो फर्दर बाइंग थी वो डेफिनेटली एक बात ही होती। उस वक्त ये जो एस्केलेशन थी वो थोड़ी सी प्री मैच्योर थी। हैविंग सेड दैट, चूंकि अब जो जंग है उस वक्त हम एस्टिमेट कर रहे थे कि शायद ये विद इन अ वीक शायद हो सकता है कि चीजें थम जाएं, लेकिन ये जिस तरह आगे लिंगर ऑन हो रही हैं तो लगता है कि वो अब आगे जो हमारी बाइंग होती जा रही है या होगी, उस वक्त हमारे ये जो एस्केलेशन है उसका बेनिफिट होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि IMF का जो प्रेशर है वो भी जायल करने में इसने मदद की है और अवाम के ऊपर इसका डेफिनेटली जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली तो आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली जो इन्फ्लेशन के ऊपर जो असर आएगा अगर ये कंसिस्टेंटली रहा तो वो अंदाजे के मुताबिक ज्यादा 1.5 से 2% तक जा सकता है अगर मजीद एस्केलेशन ना हो, अगर इसी रेट के ऊपर। वो तो फिर बाद में मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी आया कि अभी बहुत कबले वक्त है, या फिर आप कहते हैं इवॉल्विंग सिचुएशन है, तो वी हैव टू असेस कि क्या इम्पैक्ट न्यूमरली होगा इसका। लेकिन IMF का आपने जिक्र किया, फिर IMF की हमने देखा यहाँ पे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के हवाले से उनकी एक प्रेस रिलीज आई और उसमें उनका एक यहाँ पे दौरा भी था, वो गए यहाँ से, उसको लेकर भी मार्केट ने बड़ा नेगेटिवली रिएक्ट किया। वो कैसे देखते हैं आप जो डेवलपमेंट हुई ओवर द वीक? देखिए, कि उसमें ज्यादा जो जोर है या ज्यादा जो फोकस रहा है वो रिफॉर्म्स का रहा है और गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स के डेफिनेटली आगाज किया, लेकिन अगर हम देखें कि वो उसमें बहुत स्लो रहा है रिस्पांस। अब हम जहां पर फिस्कल डेफिसिट को हमने कम करने में कुछ ना कुछ हुकूमत के जो इन द पास्ट रहे हैं कंट्रोल्स, उसके साथ साथ ट्रेड का जो पहले जो डेफिसिट था वो कम हुआ, लेकिन अब जैसे जैसे हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ रहा है और हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कम हुई है, तो वो जो हमारा जो प्रेशर है वो अब आहिस्ता आहिस्ता से वो नजर आना शुरू हो रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो रिपरकशंस आ रहे हैं कमोडिटीज के और ऑयल के इंपोर्ट के, ये फर्दर उसके ऊपर वजन डाल सकते हैं। तो ये सिचुएशन ऑन गोइंग है। टैक्स कलेक्शन के अंदर हमारी जो कारकर्दगी है वो अगेन वो भी एक खला पुर कर रही है, वो नहीं कर पा रही जो होना चाहिए और वो खला उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ों के होते हुए ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट परफॉर्म जो कर रही है उसके अंदर अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं। लेकिन शाह साहब ये बताएं, क्योंकि हम तो जब लोगों ने तनकीद की वो ये की थी कि रेडिकल रिफॉर्म्स होते या ये होता कि कम से कम आवाम पर बोझ नहीं डाला जाता, अपने ऊपर बोझ रखा जाता। ये जो ऑस्टेरिटी अनाउंस हुई है ये भी आया वॉश है या, क्योंकि जैसा अभी आपने शुरू में कहा जेस्चर्स तो हैं, लेकिन ये विल बेयर एनी फ्रूट, यानी आपको लगता है कि विल दे हैव एन इम्पैक्ट दैट इज कैलकुलेटेबल, दैट इज क्वांटिटेटिव? कुछ आपको लगता है ऐसा कुछ इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, क्वांटिटेटिव इसलिए नहीं है कि जो टोटल अगर इसका हम अंदाजा लगाएं तो अगर पूरे साल का भी अगर हम एक एस्टिमेट लगाएं, क्योंकि 100% सारे हमारे पास वो अगर डेटा नहीं भी है, तो वो इन कंपैरिजन जो पूरे मुल्क की जो पेट्रोल की मद में, PDL की मद में और जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है सेल्स टैक्स की मद में और जो एस्केलेशन है उसके मुकाबले में, तो उसका कोई अंदाजा बहुत कम है, यानी कि वो परसेंटेज वाइज नीडल को मूव नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर हुकूमत जो है वो वाकई अपनी वजारतों को कम करते हैं, अपने डायरेक्ट जो अखराजात हैं उनको कम करते हैं, अपने लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस को बंद करते हैं या उनको डाइवेस्ट करते हैं, तो फिर वो सही मानों में जो सर्कुलर डेट को कंट्रोल करते हैं, जो कि हमने देखा कि नहीं हो सका, तो वो फिर जाके सही मानों में आता है। तो पेट्रोल की मद में ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं वो देखने में जरूर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसका वो इम्पैक्ट डेफिनेटली वो नहीं आएगा जो कि। लेकिन अगर मैं आपसे मैक्रो इकोनॉमिकली पूछूं इस वक्त के, अब हम एक लो ग्रोथ फेस में थे और बहुत बार हमने कहा कि स्टेबलाइजेशन में है, कुछ माह पहले हमने शुरू किया था कि अब हम लॉन्च करेंगे, अब हम स्टेबिलिटी से आगे बढ़ रहे हैं, तो वो होना था, तो ये एक्सटर्नल शॉक्स आ गए। अब हम एक हाई इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ सिनेरियो के साथ, आपको लगता है कि ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट कर सकेंगे
اور اپنے ریونیو ٹارگیٹس پورے کر سکیں گے؟ کیسے کریں گے؟ اور یہ جو کمبینیشن ہے ہائی انفلیشن لو گروتھ، ول وی بی ایبل ٹو سسٹین دس؟ کب تک کر سکتا ہے سسٹین ایک عام آدمی اس کو؟ نہیں، دیکھیں ہمارے سامنے کہ بہت بڑی بڑی جو سپر ٹیکسز کی مد میں جو کمپنیز تھیں اس کی وجہ سے وہ ڈسکریج ہوئیں. کچھ سیکٹرز کی پرفارمنس کے علاوہ باقی بے تحاشا انڈسٹریل سیکٹر کے جو ہیں وہ یونٹس بند ہوئے. ٹیکسٹائلز کے آپ دیکھیں، اور اسی طرح سے جو یعنی کہ عام جو شہری ہے یا عام جو ہے اس میں کمپنیز کی جو اضافہ ہوتا ہے، کمپنیز بند ہوئی ہیں، اسمال میڈیم انٹرپرائزز بند ہوئے ہیں. تو اس میں جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ جو ایف پی آر کی جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کی مد میں پرفارمنس جو ہے وہ پیچھے رہی ہے. تو ان حالات میں وہ اگر بہتری کی کوشش کر بھی رہے تھے تو ایکسٹرنل شاکس کے ساتھ تو یہ مزید ایک چیلنجنگ سچویشن ہو گئی ہے، اور یہ انپریڈکٹیبل ہے کہ اگر یہ مزید کہیں ایکسٹینڈ کرتا ہے یا لنگر آن کرتا ہے تو یہ بہت مشکل مزید پیدا ہو سکتی ہے کہ جو ہم نے انفلیشن کو کم کیا تھا. شمائل صاحب، جو پاورٹی کے ریٹس آئے تھے ریسنٹلی، جو ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی اور ریسنٹ رپورٹس آئی تھی، تو اس کو جو رپورٹنگ ہوئی ہے غربت کی، اس کو ویسے بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈر رپورٹنگ ہے، لیکن اگر اس کو مان بھی لیا جائے، اس کانٹیکس میں دیکھا جائے، پھر لو گروتھ ہائی انفلیشن، تو یہ کتنا ڈیٹرمنٹل، کتنا اس کا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو انفلیشن کم ہوئی تھی ڈیفینیٹلی، لیکن جو پاورٹی کی جو اندازے ہیں وہ تو ہر لحاظ سے نیگیٹو ہیں. اور پھر بائنگ پاور یعنی کہ جو ریئل سینس میں جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہوئی ہے لوگوں کی، اور اس کے جتنے بھی اندازے لگائے ہیں وہ سب نیگیٹو ہیں. تو ان حالات میں اگر انفلیشن مزید بڑھتی ہے، اگر 1-2% میں اضافہ بھی ہوتا ہے اگر، تو دوبارہ سے ہم پھر مشکل کی طرف کو آگے بڑھتے ہیں. اب مطلب چاہے وہ کموڈیٹیز ہیں یا ایگریکلچر پروڈیوس ہے یا اس کی جو بھی چیزیں آ رہی ہیں اس کے اوپر امپیکٹ آتا ہے اگر یہ آئل پرائسز جو ہیں وہ ہم یہ جو میں آپ سے پوچھوں، اگر اسیس کریں کہ ایم پی سی کا جو ڈیسیژن تھا مانیٹری پالیسی کا، تو انہوں نے جو اس وقت ہولڈ رکھا، اسٹیٹس کو مینٹین رکھا، تو یہ صحیح انہوں نے کیا فیصلہ، یا دے شوڈ بی پریمپٹنگ، جیسے انہوں نے پریمپٹ کیا نا کہ امپیکٹ آ سکتا ہے، تو یہ پریمپٹ کرتے منی سپلائی کو کرٹیل ڈاؤن کرتے، ڈیمانڈ مینیج کرتے، کیونکہ آگے جو ہے اس پر امپیکٹ آئے گا ایکسٹرنل شاکس کا، تو پہلے ہی اس کو مینیج کریں انفلیشن کو. تو یہ صحیح کیا انہوں نے ہولڈ کر کے، یا دے شوڈ ہیو ڈن سم تھنگ، بڑھانا چاہیے تھا؟ دیکھیں بہت زیادہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اس دفعہ یہ ڈیفینیٹلی سنگل ڈیجٹ کی طرف آئے گی، لیکن ان حالات میں آئی تھنک جو بدلتے ہوئے حالات تھے، ہماری وار سچویشن اکراس دا بارڈر اور پھر ایران کی سچویشن اور پورا خطے کی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی تھنک وہ امپیکٹ بھی آیا، اور آن ٹاپ آف دیٹ کہ انہوں نے اس کو بھی ہولڈ رکھا کہ لیٹس ویٹ اینڈ سی. لیکن اس سے پہلے بزنس کمیونٹی بہت امید کر رہی تھی کہ یہ فردر اگر کرٹیل ہوگا اور ریڈیوس ہوگا تو ایک سنگل ڈیجٹ کی طرف، تو ڈیفینیٹلی اس سے مزید ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں اس کی طرف کوئی بہتری آئے گی. لیکن اس ٹائم پہ تو وہ تمام جو ریپرکشن ہے، چاہے وہ ایکسپورٹس کے مد میں ہو یا ڈومیسٹکلی یہاں سے سپلائی چین ہو، اس کے اوپر پورا وزن جو آ رہا ہے وہ الٹیمیٹلی ہمارے ایکسپورٹس کو بھی فردر جو نمبرز ہیں ان کو کوئی زیادہ پازیٹیو نہیں کرے گا. گلوبلی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو اسکیلیشن ہے؟ اگر میں پوچھوں آپ سے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات ڈی اسکیلیٹ ہوں گے، ڈیفیوز ہوں گے، اور جو انٹرنیشنل کموڈٹی خاص طور پہ آئل مارکیٹ ہے وہ جو ریڈ کر رہی ہے ان جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس کو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نارملائزیشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں، یا ابھی بھی انسرٹنٹی پریویل کر رہی ہے ان دا گلوبل مارکیٹس؟ ابھی تک ایز آف ٹوڈے جو جتنا میں ریڈ کر سکتا ہوں، مجھے تو ابھی تک کوئی ڈائریکشن ایسی نظر نہیں آ رہی کہ جس میں کچھ چیزیں تھم رہی ہوں، کیونکہ انپریڈکٹیبل ہے اور اس کو لنگر آن کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے پارٹیز یا اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف اسٹیک ہولڈرز کے مختلف مقاصد ہیں، اور جو اس کی وجہ سے اس کو وہ سیٹل نہیں کرنے کی کوشش کر رہے. فیس سیونگ کا بھی ایلیمنٹ سامنے آ رہا ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو فیس سیونگ کا کوئی رستہ نہیں نکلتا ہوا نظر آ رہا، کیونکہ اینڈ گیم کے اندر وہ لوزنگ اس کی سچویشن بن چکی ہے ان کے لیے. سو ان حالات میں رائٹ اوے تو نہیں لگ رہا، لیکن عنقریب اگر بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہے جس میں پاکستان بھی اپنا ایک رول ادا کر رہا ہے اور کچھ اور ملک جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ کارگر ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ اگلے ایک ہفتے میں اللہ نے چاہا کہ یہ کچھ چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف جائیں. لیکن ابھی مطلب کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کیا ہے، لیکن میں اگر اسٹاک مارکیٹس کی بات کروں، کموڈٹی مارکیٹس کی، تو وہاں ابھی جو بے چینی ہے، اضطراب ہے، وہ برقرار ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو. جی، اس کی وجہ ایکسٹرنل بھی ہے لیکن انٹرنل بھی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارا اپنی بھی
جو سچویشن ہے چاہے وہ ایکسٹرنل شاکس کی ہو لیکن انٹرنل نہیں میں گلوبلی بات کر رہا ہوں شاہد صاحب کہ جو گلوبل مارکیٹس ہیں اس میں انسرٹنٹی برقرار ہے اس وقت. جی وہ تو ڈیفینیٹلی ہے. وہ تو تمام مارکیٹس جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیگیٹولی, اور پھر ریئل اسٹیٹ سے لے کے اور تمام جو اور آپ کی فکس مارکیٹس تھیں جس کے اندر جس کو اسٹیبل انویسٹمنٹس کہہ سکتے ہیں ہم لانگ ٹرم میں, وہ بھی ساری امپیکٹ آیا ہے. اچھا تو ان حالات میں اس کا بھی اثر ہماری مارکیٹ پہ بھی پڑ رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سچویشن خطے کی ہے آئی وڈ سے اس کی وجہ سے بھی گلوبلی سب لوگ انوالو ہیں. صحیح. اور یہ خاص طور پہ جو اگر ہم یہ کہیں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ پاکستان کے لیے جو ابھی تک ہماری ڈیسیژن میکنگ رہی ہے دیٹ از پروڈنٹ, آپ کو لگتا ہے, یا ہم ابھی بلو دا پار رہے ہیں اگر انٹرنیشنل گلوبل جو فیصلے ہوئے ہیں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو دیکھا جائے تو؟ نہیں, پاکستان کی آئی تھنک ہر شخص اس کو ادراک ہے اس کا اور ایگری کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو انٹرنیشنلی اس کو بیلنس کر کے چلنے کی کوشش ہے وہ بہترین رہی ہے ایکسٹرنلی, اور ہم اپنے آپ کو تمام طاقتوں کے ساتھ تمام ریجنل سطح پہ بڑی اچھی طرح بیلنس کر کے چل رہے ہیں. لیکن جیسے سچویشن تبدیل ہو رہی ہے ایز آف ناؤ اس میں کچھ بھی سرپرائزز آ سکتے ہیں, اور اللہ کرے کہ نہ ہو, لیکن آج کی شام تک یہ تو ایسی سچویشن صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سماج صاحب آپ کی گفتگو پاکستان میں جو ایندھنی قیمتیں ہیں اور خاص طور پہ عالمی سطح پہ جو گلوبل مارکیٹس ہیں وہ کیسے اس انسرٹنٹی کے اندر ریئیکٹ کر رہی ہیں, کیا پریویلنگ کنڈیشنز ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان کے جو فیصلے ریسنٹلی ہوئے ان دا ریسنٹ پاسٹ ان فیصلوں کو ماہر معیشت کس نظر سے دیکھتے ہیں, اس پہ گفتگو ہوئی. فار فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میل, آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.